کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں جو درے آل پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے
مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یا سیدی اعلیٰ حضرت کے خانوادوں میں سے یا سیدی اعلیٰ حضرت کے پورے خاندان میں سے جس نے بھی قلم اٹھایا ہے اخیری کر دیتی ہے، صحیح بات ہے، جس نے بھی قلم اٹھایا ہے عقیدے کو روشنی، عقیدے کو پختگی دی ہے، اور جیسا بھی کلام لکھا اس کلام کی پذیرائی کی انتہا نہ رہی۔ آئیے، بڑا پیارا کلام ہے، تاج الشریعہ نے یہ کلام لکھا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، تو میرے مصطفیٰ کو رب نے چن لیا۔ کیا فرماتا کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ کیونکہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آقا اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ، کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور اپنے مبارک آشانے سے باہر آئے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے یہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رب نے بنایا۔ میرے مصطفیٰ باہر تشریف لائے، فرمایا ایکم مثلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ اے صحابہ ہے کوئی میرے جیسا؟ ارے مجھے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے، تو آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، کیونکہ زمین و
سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے، آخری شعر پڑھنے لگا ہوں اس کلام کا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، بے شک وہ آگ کو پوجا کرنے والا ہے تب بھی جائے گا قبر میں، درختوں کی پوجا کرنے والا ہے تب بھی قبر میں جائے گا، ہر کسی نے جانا ہے، وہاں پر مصطفیٰ نے بھی آنا ہے۔ بڑا قیمتی شعر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر کسی قبر میں آنا، لیکن پہچانے گا کوئی کوئی، پہچانے گا کوئی کوئی، کون پہچانے گا؟ جو یہاں مانے گا وہی پہچانے گا۔ تو کیا ہوا؟ قبر میں آنا ہے حضور نے، تو پھر جب حضور کی طلعت کو دیکھتے ہیں نا، جب حضور کی نورانیت کو ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی نے دیکھا، غازی علم الدین شہید نے دیکھا، اور ممتاز صاحب نے کیا کہا تھا؟ تو جلدی جلدی پھندا گلے میں لاؤ، یہ پھندا تو حضور کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے، جلدی جلدی لاؤ بھائی، جلدی جلدی، وہ دیکھو مصطفیٰ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کی طلعت کو دیکھا، تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آقا قبر میں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا، کیونکہ قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی قبر میں پہنچا تو دیکھا، کیونکہ قبر میں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ اور نظر اس شعر کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، ہم جب دنیا سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نہلاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، صاف ستھرا اجلا کفن پہناتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، گھسیٹتے نہیں ہیں لیکن بڑی عزت کے ساتھ۔ آپ اور میں جب کسی کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو عزت دینے کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بیٹے، عزت دینے کے لیے۔ تو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ہم کہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں؟ نصیر الدین شاہ صاحب یہاں پہ ایک بڑا پیارا کلام لکھتے، بڑا پیارا شعر ہے اس کلام کا کہ نظر بغالت پاکیزگی پڑے ان پر، ارے مسافران لغد اس لیے نہا کے چلے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، قبر
آپ ہیں کیونکہ اپنے گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ میرے آقا کے نا معجزات کا جب بندہ مطالعہ کرتا ہے نا تو اس کی روح کے اندر کوئی ایسی چاشنی اٹھتی ہے، ایسی روحانیت اٹھتی ہے، اس کو نا آپ دیکھیں نا وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کہتے ہیں آپ کا پنجابی جی نا لو کنڈے کھڑے ہو جانا، اس کو وجد کہتے ہیں۔ کوئی شعر سن کے، کوئی تقریر سن کے، کوئی تلاوت سن کے، حضور کی محبت کے گن گا کے، حضور کی محبت کے وہ نغمے سن کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کسی بھی اس کو وجد کہتے ہیں۔ تو حضور کے معجزات کو سن کر انسان کو وجد آ جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، کسی مومن کا سینہ ہے ہی نہیں، وہ ہے کسی مومن کا سینہ وہ ہے ہی نہیں، حضور کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل نہ جائے۔ تو پھر تاج الشریعہ نے ایک اور بڑا پیار کرم لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، یعنی آنکھوں کو ایسا روشن کر دے، آنکھوں کو اتنا نور دے دے، کیسے؟ کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں توتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں توتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جنت ہبا کر دے۔ حضرت ربیہ اسلمی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے آقا خوش ہو گئے، لو بیڑا ہی پار، جس پر میرے آقا خوش ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہے۔ آقا خوش ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ آج جو منگے گا مل جائے گا، یعنی اے تسی پنجابی بیٹے میں تاں کر کے پنجابی بزرگاں نے آکھیا سی نا تے میں کہ پھر پنجابی میں تم دس دیواں، وہ بھی سنا دیواں۔ جو منگے گا، یعنی اے نہیں آکھیا کہ دنیا دی دولت منگی اتے نہ جامی، ادھر نہ جامی ادھر نہ جامی، مشرق مغرب شمال جو کسی چیز دی قید نہیں لائی۔ فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اے ربیہ مانگ، آج جو منگے گا مل جائے گا۔ سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بڑے سیانے سی وہ بھی بڑے سیانے سی، کہنے لگے حضور جی میں ایتھے وضو کروانا وا نا اتھے بھی موقع مل جائے، ایتھے رکھ موقع مل جائے کہ حضور جی میں ایتھے وضو کروانا وا اتھے بھی موقع مل جائے۔ حضور نے کی فرمایا؟ وہ تو نہیں آکھیا وہ جان دے یار اللہ دے بندیا، وہ ایتھے تلے دی چیزاں مانگ، کو دولت مال اونٹ بکریاں کوئی اور شے مانگ، تو سدھی اتھے جنت ہی مانگ لئیے۔ حضور نے اے نہیں آکھیا، واللہ خدا کی قسم حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، جنت دے دیتی اور مانگ کی منگنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں آوا غیر ذالک، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ سے مانگ کر آپ کو مانگ لی ساری کائنات ہے۔ محمود و ایاز دا قصہ سنیا جے؟ محمود غزنوی بادشاہ سی نا تے ایاز غلام سی، محمود غزنوی اپنے ہیرے چک چک کے پیچھے سٹی جا رہا سی، تو سارے لوگ ہیرے چک دے پہ سی، ہیرے جوہرات زیور جناب، تے ایاز نال نال تریا آندا سی۔ محمود غزنوی نے آکھیا کہ ایاز تو کیوں نہیں چکدا پیا بھئی، او دنیا دا مال ہے، ہیرے جنوں ہیرا لب جاوے اونوں ہور کی چاہیے، تو ہیرے تو نہیں چکدا پیا؟ انہوں نے بڑا سوہنا جواب دیتا، انہوں نے کہا حضور ہیرے والا میرے کول ہے تے مینوں ہیریاں دی لوڑ کی ہے؟ تے پھر اوتے حضرت سل ربیہ، ربیہ نے کیا کیا کہ حضور اوتے بھی موقع مل جائے، تے انہوں نے حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، جنت دے دی تھی ہور دس کی چاہیے۔ دیکھو نا موبائل میرا وا، اے میں ہی کسی نو دے سکتا، لیکن اج بعد قسمتی کھو لیندے نے جے نہ دئیے، ہاں کھویا گیا نا ایک باری، کالے منہ والے پی گئے نے سانو، ظاہری بات حالات۔
یہ چیز میری ملکیت ہے تو میں ہی دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا آوا غیرہ ذالک، اے جنت تینوں دے دیتی اور مانگ. یہ مطلب ہے حضور جنت دیوی، بول کے رکھے ذرا، حضور جنت دیوی تے مالک سیز دی دیتی ہے نا بھائی، وہ جنت دے مالک سی تے پھر ہی دیتی ہے. ہن سنو شعر دا مزہ لو. اے میں نہیں تانوں تمہید جڑی ہے نا بننی ہے تاکہ تانوں شعر دی سمجھ آ جائے. وہ بزرگ فرما رہے تھے نا کہ پنجابی دا کلام پڑھو، تو میں کہ ہن اردو ہی پنجابی سمجھا دی. کیا کہتے ہیں کہ جگاوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. ہبا کہتے تحفے کو، کہ جگاوانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کہ جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جو پہلے چل رہا تھا گفتگو سے آپ پچھلا ردم نہ توڑے. شعر کیا پڑا؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. دم میں کیا سے کیا کر دے. اس کا بھی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اس کی بھی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا مقام ہے. کسی کافر نے نا نشانہ مارا حضور کے چہرے پر، لگانے کے لیے نا تیر کسا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا نا کہ ادھر سے تیر نکلا، ادھر سے حضرت قتادہ نے چھلانگ لگا کے اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے آگے کر دیا. ان کی آنکھ نکل گئی، تیر آنکھ میں لگا نا نکل گئی تو ڈیلا لٹکنے لگا یہاں پہ. صحابہ نے کہا یار جنگ کا موقع ہے، انہوں کٹ دے، انہوں کٹ دے. عرض کرنے لگے کہ میں نہیں چاہتا میں نے کوئی ایک کا کھڑا آکھے، میں نہیں چاہتا کہ میں نے کوئی ایک کا کھڑا آکھے. نہیں، جنگ ختم ہو گئی تے ہاتھ رکھ کے نا اکھ دے تھلے تے حضور دے کول آ گئے. کہ انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ یار اگر کوئی حضور دی بارگاہ چ نام ملدا ہوندا تے وہ کیوں جاندے. تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا قتادہ کی ہویا حضور؟ اکھ نکل گئی. تے حضور نے دعا کی تھی یا اللہ حضرت قتادہ کا چہرہ تیرے مصطفیٰ کے چہرے کی حفاظت میں زخمی ہوا ہے. حضرت قتادہ کا چہرہ تیرے محبوب کے چہرے کی حفاظت کرتے کرتے زخمی ہوا ہے. لعاب دہن لگایا، اکھ دا ڈیلا جڑا نکلا سی اتھے رکھ دیتا. لعاب دہن لگایا، اکھ دا ڈیلا اتھے رکھ دیتا. فرماندے نے اینو جو مرضی ہو جائے، جڑی انہوں نے رکھی سی نا وہ نہیں کدی بھی دکھی. ایک سیکنڈ کی بات تھی. کیا حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جا کسی حکیم کو جا، جنگ تو بعد اپا جاواں گے مدینے شریف تے اوتھے حکیم نو وکھاواں گے. یہ کوئی نہیں آکھیا، کیونکہ صحابہ جان دے سی اللہ خالق کل نے تے مصطفیٰ مالک کل نے. اللہ خالق کل ہیں اور مصطفیٰ مالک کل ہیں. تو یہ زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں، وہ دی مجال ہے. وہ کو کس کے بھی تھے. تو کس طرح پیارے انداز میں تاج شریعہ نے کیا لکھا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اب اس کا ایک
شعر میں پڑھوں گا آخر میں اس کا مقطع جو کہ پورے کلام کی جان ہے، پورے کلام کی جان ہے، خدا کی قسم۔ اب میں آپ کو عقیدے کی بات بتاتا ہوں کہ نبی سے جو ہے بیگانہ، نبی سے جو ہے بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے۔ اور رشتہ داراں بھی کوئی ہوندے نے، او انگوٹھے کیوں چمدے پئے ہو، او یا رسول اللہ کیوں کہندے پئے ہو، او نہیں یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ وہ اصل میں یہ اشعار کی میں تشریح میری ایک عادت ہے، یہ جاتی نہیں، اللہ نہ ہی جائے۔ وہ ایک خطیب ہوتا نا، اس کو پتا ہوتا کہ یار میں جس تکرے شعر نچوڑ کے دل چ نہ پا دیا، انی دیر اگے پڑھنا بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ تو بات یہ ہے، وہ یا رسول اللہ کیوں آکھ دے ہو، بڑی پیاری بات ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ میں کہا جی یا رسول اللہ کہن تے فتوہ لانا سی، تو پھر قرآن چ کیوں اللہ نے یا لکھیا ہے؟ قرآن میں بھی آتا نا یا ایھا المدثر حضور کا نام ہے، یا ایھا المزمل حضور کا نام ہے۔ اور یہ یا لکھنا شرک ہوندا تے پھر اللہ کوئی نہ لکھدا، کیونکہ شرک وہ ہوندا ہے کہ جڑا اللہ نال بھی کیتا جاوے تے بندے نال بھی کیتا جاوے۔ میں ایک تانوں موٹی جی مثال دینا، اللہ نے چومیا کسے نے؟ اللہ نے کسے نے چومیا؟ تے جنوں اسی چومدے ہوں اللہ تو نہیں ہے، بلکہ اسی چوم کے واضح کر دے جنوں چومدے میں وہ بندہ جے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا ہے، بعض مرتبہ آ جاتا ہے مقابلہ، رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ شاعر کیا کہتے ہیں، تاج الشریعہ ہماری توجہ کدھر دلا رہے ہیں کہ رشتہ حضور نال پکا رکھ، باقی سارے رشتے وہ کچے نے۔ کہ نبی سے جو ہے بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہی پینا ہے انشاءاللہ، لیکن اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میری اس تو بھی اگلی تمنا ہے، اس تو بھی اگلی تمنا ہے، ملنا تو ہے ہی ہے، پینا بھی ہے ہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ جدہ دا گمان رکھاں گے نا اداں دا ہی سانوں اگے فائدہ ہوئے گا۔ پینا بھی یا تے لیکن تاج الشریعہ کہتے ہیں میں بھی پینا، لیکن پینا کیویں ہے، یہ اسی بھی تمنا رکھیے۔ کیا کہتے ہیں کہ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آخری کلام ہے، میں اس کو پڑھ کے، کیونکہ اب سردی بھی ہے اور میں اس کو آخر میں لے کے جاتا ہوں۔ کلام اتنا زبردست ہے کہ اس کو میں تو کہتا ہوں امام الکلام بھی کہا جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا۔